الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الحمد لله رب العالمین. اللہ عز و جل کے لیے سب تعریفیں جو رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، سارے جہانوں کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو وحدہ لا شریک لہ کی شان والا ہے، جس کے غضب پر اس کی رحمت غالب ہے، جو گناہ گاروں کے گناہ اپنے حلم سے کرم سے معاف فرما دیتا ہے، جس کی پکڑ بہت سخت ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو ارحم الراحمین ہے. لا تعداد درود و سلام بحضور سید کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو رب تعالیٰ کا محبوب ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، امام الانبیاء ہے، افضل الرسل ہے، جس پر مومنوں کا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جو رحمت للعالمین ہے. بحمد اللہ تعالی شوال کا پہلا جمعہ ہے. اللہ سونے کی رحمت سے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں گزر رہی ہیں. بے حیائی، زنا اور توبہ کے متعلق ہے. اللہ سونا ہمارے حال پہ رحمت نازل فرمائے. نوجوانوں سے، بزرگوں سے، بھائیوں سے مخاطب ہوں، آپ جلدی سے زیادہ وقت علم سیکھنے کے لیے، اللہ کا ذکر سننے کے لیے جلدی سے مسجد میں تشریف لائیں. یہ موضوعات روز روز نہیں بیان ہوتے، ضمناً تو ہم گفتگو کرتے رہتے ہیں صبح و شام کے دروس میں، لیکن بالتفصیل موضوعاتاً اس پر کم گفتگو ہوتی ہے.
تو میں اپنے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں سے، نوجوانوں سے عرض کرتا ہوں، اللہ سونے کا حکم پورا کرتے ہوئے جلدی سے مسجد میں آ جائیں تاکہ زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں گزر سکے، اللہ کے دین کو سیکھنے میں گزر سکے۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مقدس سے آیہ بینات میں سے آپ کو تلاوت کر کے سنایا۔ رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوجتے اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی ناحق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ کی الوہیت اور ناحق قتل اور زنا کے بارے میں 3 حکم بیان ہوئے ہیں۔ اب تینوں میں سے جو ہمارا موضوع ہے وہ بے حیائی، برا فعل، بدکاری اور زنا ہے۔ ایک تو ہم اپنے جوانی کے احساسات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع کے مطالعہ کو ہی دیکھیں۔ اس موضوع کا مطالعہ ہی نازک ہے۔ ہم انسان ہی ہیں، اور جیسا کہ عام انسان کی سائیکی ہے، جب ایسا کچھ پڑھا جائے تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے اس موضوع کو بیان کرنا، سننا بھی اپنے آپ کو سنبھالنا، سیکھنا اور سدھارنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو اب وقت گزر رہا ہے اور جو حالات بن گئے ہیں کہ ہم حیا سے آہستہ آہستہ یا تیزی سے دور ہوتے جاتے ہیں، اور ہم اخلاق انبیاء، اخلاق سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں آج کے وقت میں کم از کم اس موضوع پر مضبوط ڈیٹا تو ہمارے ذہنوں میں ہو۔ اچھائی کی توفیق دینے والا میرا رب ہے، برائی سے محفوظ رکھنے والا میرا رب ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں حیا کے پہلو سے کثیر روایتیں ہیں کہ لجپل آقا کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر سرتاج الانبیاء علیہ السلام کنواری جوان لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کی گفتگو ساری زندگی کی گفتگو، ایک لفظ بھی میرے محبوب کی ساری گفتگو کا ایسا نہیں ہے جس سے حیا نہ چھلکتا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بالخصوص ہم اس پہلو کو جو ہمارا موضوع ہے کسی طرح بھی ریلیٹڈ کریں۔ میرے آقا السلام نے جو نفسیات کے بارے میں ہمیں تعلیمات دی ہیں، جو کثیر احادیث مروی ہیں، جیسا کہ میرے محبوب علیہ السلام وہ ذات مقدس ہیں کہ میرے آقا کی زندگی کا ہر پہلو جو میرے آقا نے صحابہ کے مجمع میں گزارا یا ازواج کے ساتھ تنہائی میں گزارا، وہ روشن کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ اور ہماری مائیں ام المومنین رضوان اللہ تعالی علیہن جیسا وہ ایک میرے آقا کی حیا کا مرقع اور حسین ٹاپک ازدواجی زندگی کا ہمارے سامنے رکھتی ہیں، تو وہ بھی عامۃ الناس انسان کے بس کی بات نہیں، الا ماشاء اللہ، جن کو رب نے توفیق دی ہے۔
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام اس درجہ حیادار تھے، حالانکہ قرآن مقدس میں رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کوئی خاتون آپ کی بارگاہ میں آئے اور اپنا آپ کے سپرد کرے، یا رسول اللہ میں اپنا آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرے محبوب تو اس کو نکاح کرنا چاہے، میرے محبوب تیرے لیے جائز ہے۔ عام مسلمان کو تو 4 بیویاں، وہ بھی ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ مشروط طریقے سے جائز ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ خواتین کے لیے اجازت تھی کہ جو کوئی آ کے کہتی آقا مجھے آپ قبول فرمائیں، اگر میرا محبوب قبول فرما لے تو میرے رب کی طرف سے میرے مصطفیٰ کو اجازت تھی۔ اس کے باوجود ہم پیارے آقا شام کی اس زندگی کا مطالعہ کریں جو آپ نے غسل کا طریقہ، جو آپ نے غسل جنابت کے حوالے سے، جو آپ نے غسل حیض کے حوالے سے، جو آپ نے غسل نفاس کے حوالے سے، دیگر سارے معاملات جو بھی انسان کی نفسیات کے ساتھ متعلق ہیں، اس قدر انتہا مضبوط احسن انداز میں بالتفصیل بیان کیے ہیں، یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے اتنے نازک موضوع کو سجا سوار کے پیش کرے۔ یہ طلع امتیاز ہے اللہ کے نبی کا کہ انہوں نے ہمیں احسن انداز میں اس رہنمائی کا بھی حصہ وافر عطا کیا۔ اور میرے محبوب شام کے گھر کی بات کریں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پیاری سیدہ فاطمہ، ان کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا میری شہزادی نے، میرے لخت جگر نے اپنی حیا کی، پاک دامنی کی ایسے حفاظت کی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام علیہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جو میرے محبوب کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو سیدہ کائنات ہیں، میرے محبوب نے فرمایا میری شہزادی نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت ایسے کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی اولاد کو جہنم سے بری کر دیا۔ یہ سیدہ کائنات کی حیا ہے جس کو ہم اپنے الفاظ میں بیان کرنا تو مشکل، سوچ بھی نہیں سکتے، وہ سیدہ کائنات ہے۔ پیارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب شام کے عظیم صحابی، دور دماد میرے محبوب کے، کہ میرے محبوب نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے لاجپالا کا تشریف فرما ہے، میرے محبوب شام کی پنڈلی اقدس سے کپڑا مبارک کچھ ہٹا ہوا ہے، ابو بکر صدیق آئے، لاجپالا کا ایسے ہی تشریف فرما بیٹھے رہے، پیارے عمر آئے، میرے محبوب ایسے ہی بیٹھے رہے، سیدنا عثمان غنی آئے، میرے محبوب نے اپنا پلو مبارک ٹھیک کر لیا، عرض کی یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، عمر آئے، آپ اسی کیفیت میں تشریف فرما رہے، سیدنا عثمان غنی آئے تو آپ نے پلو اور بہتر کر لیا۔ میرے محبوب نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے، عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ اپنے پیر و مرشد میرے سیدی حضور اعلیٰ حضرت الحاج میاں محمد یوسف نقشبندی مدہ اللہ علی، سچ ان کے چند الفاظ کہ نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کی بندگی میں لگا لیں، اپنی جوانی کو جوانی کے غلط راہ سے ہٹا کے رکھ تو رب کی بارگاہ میں مقبولوں میں سے ہو جائے گا۔ اور ہم اس پہلو کا اپنے معاشرے میں تاریخی لحاظ سے، موجودہ حالات کے لحاظ سے مطالعہ کریں تو یہ عین حقیقت ہے کہ اگر ہم اس بے راہ روی سے کنارہ کشی اختیار نہیں کریں گے ہم راہ راست پر کیسے چلیں؟ تو اس حوالے سے
جو حیا ہے اللہ سونے نے قرآن مقدس میں اپنے مایا ناز پیغمبر، اپنی مایا ناز تخلیق سیدنا آدم علیہ السلام کا جب ذکر فرمایا، ان کی زوجہ ہماری اماں حوا سلام علیہ کا ذکر فرمایا، اور واقعہ بیان کیا کہ جس شجرہ سے ان کو منع کیا گیا تھا ان سے کھا لیا انہوں نے، اللہ سنا قرآن میں فرماتا ہے کہ ان کے جنتی لباس اتار لیے گئے۔ اللہ سنا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب وہ جنتی لباس دونوں سے ہٹ گئے، اللہ سنا فرماتا ہے کہ وہ من ورق الجنہ، وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپتے تھے۔ لوگوں، ہم اس بات کو پہلو کو بارہا بار پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں کہ اے ابن آدم، جو تیرا باپ ہے، جو تیری ماں ہے، جو پہلے انسان ہیں اس کائنات کے، قرآن مقدس نے ان کی حیا کا کیسے آسن طریقے سے ذکر کیا ہے کہ ان کا لباس ہی اترا ہے تو اپنے لباس کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتوں میں چھپ گئے۔ یہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ سونا اس بات کو قرآن میں کیوں ذکر کرتا ہے؟ ہم اس پہلو کو دیکھیں۔ قرآن ہماری رہنمائی ہے، قرآن ہمارا راستہ ہے، قرآن ہمارا دنیا آخرت سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ سونے نے قرآن مقدس میں واقعتاً بیان کیا، اشارتاً بیان کیا۔ یہ قرآن تو ہماری رہنمائی ہے، اس کو ہم کس پہلو سے سمجھیں؟ بہت سی حکمتوں میں سے آج ہم اس واقعہ سے اس پہلو کو سمجھیں کہ اللہ سونے نے کائنات کے انسانوں کو بیان فرمایا، جس آدم علیہ السلام کو میں نے تخلیق فرمایا، جس حوا کو میں نے تخلیق فرمایا، وہ دونوں حیا کے پیکر تھے۔ ہم بات پہ مزید غور کریں، معاذ اللہ وہ کسی اور حالت میں نہ تھے، صرف ان کے بدن سے کپڑے ہٹے ہیں، جو قرآن کا انداز بیان ہے کہ وہ حیا سے چھپتے تھے، وہ حیا سے جنت کے پتوں میں چھپتے تھے۔ معنی کیا؟ ہمیں تعلیم کیا کہ اے ابن آدم غور کر، تیرا بابا، تیری ماں وہ ہے جو اپنی سطر ظاہر کرنے سے بھی انتہا گھبراتے ہیں، جن کے اندر میں نے مادہ رکھا ہے کہ وہ اپنی سطر کو، اپنے وجود کو ظاہر فرمانے میں بھی، ظاہر کرنے میں بھی انتہا حیا محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس حال میں بھی پتوں میں خود کو چھپاتے ہیں۔ اے انسان، قرآن کے لفظوں پہ غور کر، اللہ سونے کے ان مزید شانوں والے، عظمتوں والے ان دو بندوں پر، بندہ بندی پہ غور کر کہ اگر اے ابن آدم تیرے بابا کی، تیری اماں کی سطر صرف ظاہر ہی ہو جائے تو وہ حیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ اے انسان غور کر، اگر تو اپنی سطر کو غیر حلال جگہ پہ لے کے جائے گا، تیرا انجام کیسا ہوگا؟ جب تو اپنے اس معاملے کو، جو رب نے فرمایا ازواج اور کنیزیں، ان دو سے ہٹ کر تو غیر حق جگہ پر اس کو استعمال کرے گا، سوچ خیال کر اس رب کی ناراضگی کا حال کیسے ہو۔ اور پھر ہم کچھ جانوروں کے حصے میں غور کریں۔ علماء نے اس پہلو کو بڑا بیان کیا۔ پیارے صحابی ہیں عمر بن میمون اودی رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک بندریا نے ایک بندر سے لعطت کی، وطی کی، تو دوسرے بندروں نے پتھر مار مار کے ان کو مار دیا۔ صحابی رسول اپنا واقعہ زمانہ جاہلیت کہ میرے سامنے میں نے دیکھا کہ دوسرے بندروں نے اس
جوڑے کو پتھر مار مار کے مار دیا۔ اور پھر ہم کئی جانوروں کی نسلوں میں سے جانتے ہیں جو وہ جوڑے بنے ہیں۔ ہم کبوتر کبوتری کی مثال لیں، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، میں لکھی پڑھی بات کر رہا ہوں۔ وہ جوڑا بس جوڑا رہتا ہے اور کے ساتھ سروکار نہیں کرتا۔ یعنی یہ چند مثالیں ہیں ہمارے سامنے۔ اے انسان، پتہ چلا یہ خاصیت دوسرے محل میں اپنے آپ کو لے کے جانا، یہ تو جانوروں کو بھی گوارا نہیں ہے۔ اور جب تیرا حال ایسے ہوگا، تیرا حال ایسے ہوگا، تو پھر دیکھو بھلا تجھے کون سا معاملہ ملے گا۔ اللہ سونے کے پیارے محبوب کے صحابی پیارے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رب تعالیٰ انسان کی سب سے پہلے شرمگاہ تخلیق فرماتا ہے۔ شاید آپ کو مجھے پہلے پتہ نہ ہو، تخلیق کے پروسیس میں سب سے پہلے شرمگاہ تخلیق پاتی۔ اللہ عز جل فرماتا ہے وجود کو یہ میری امانت ہے، یہ میری امانت ہے، اسے حق کے سوا کسی جگہ استعمال نہ کرو۔ اسے حق کے سوا، حق قرآن نے کیا کہا؟ ازواج اور کنیزیں، حق کے سوا اس کو استعمال نہ کرنا۔ میرے محبوب سے یہ ثابت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اس کی خواہشیں اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ اس کی خواہشیں، یہ مومن کی تعریف میرا محبوب بیان کر رہے ہیں۔ مومن تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کے آیا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا مجھے تم سے سب سے زیادہ خوف تمہارے پیٹوں اور تمہاری شرمگاہوں کا ہے، کہ تم جیسے منہ اور شرمگاہ کہہ لو، زبان اور شرمگاہ کہہ لو۔ میرے محبوب جیسے حدیث ہے، تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، ایک دو جو رانوں کے درمیان ہے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میرے محبوب نے فرمایا۔ ہم اس حدیث کو جس پہلو پر تولیں، جس پہلو پر تولیں، آگے میں بالتفصیل اسی حدیث کے مختلف پہلو رکھتا ہوں کہ جس انسان کا منہ پاک ہے، اس کو ہر پہلو سے کر لو، اس کو ہر پہلو سے کر لو، اور میں بالخصوص خاص کروں تو لقمہ حرام سے کر لو۔ جس انسان مسلمان کی بات کرے، جس مسلمان کا منہ حرام لقمے سے پاک ہے، اور جس انسان کی شرمگاہ ناحق جگہ سے پاک ہے، اگر میں خاص کر کے میرے محبوب کے لغوی معنوں کا آپ کو بات کہوں تو باخدا وجدانی حقیقی کیفیت یہ کہتی ہے کہ بلا شبہ جو مسلمان اپنی خوراک کو پاک رکھ گیا، اپنے کردار کو پاک رکھ گیا، میرے مصطفیٰ کی ضمانت میں آ گیا، میرے مصطفیٰ کی ضمانت میں آ گیا علیہ السلام۔ یہ وہ طریقہ ہے پیارے عزیز ساتھیوں۔ پھر اور آتا ہے بالتفصیل کہ شیطان کا جو سب سے بڑا حال ہے، ہم نے پیچھے حدیث صحیح میں پڑھا کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، صبح صبح اپنے کرندے بھیجتا ہے، جاؤ بھی اس دنیا کو الٹ پلٹ کر دو، اس کے نظام کو۔ شام کو رپورٹ لیتا ہے۔ اس حدیث میں ہم نے جانا کہ شیطان سب سے زیادہ اپنے قریب اس کو بٹھاتا ہے جو زوجین کو لڑا کے آتا ہے۔ میں نے یہ سنا دی حدیث آپ کو یاد کروا دی۔ آج کی انہی الفاظ کے ساتھ حدیث ہے، میرے محبوب نے فرمایا وہ شیطان پانی پہ تخت لگا کے شام کی اپنے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے اور ان کے سامنے تاج دکھاتا ہے کہ یہ تاج ہے، میں اس کو پہناؤں گا جو سب سے بڑا کارنامہ کر کے آئے گا۔ ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟
وہ بتاتا ہے میں نے صبح اٹھنے نہیں دیا، تو نے کیا کیا، میں نے فلاں کروایا، چوری کروائی، میں نے فلاں ماں باپ کے ساتھ ایسے، وہ سارے تو نے ایک کہتا ہے میں نے زنا کروایا، میں لگا رہا پیچھے حتیٰ کہ زنا کرا، کہتا میرے پاس آ۔ میرے محبوب نے فرمایا شیطان وہ تاج جو وہ خاص اپنے چیلوں میں سے کسی کو پیش کرنا چاہتا ہے، وہ اس چیلے کے سر پہ تاج رکھتا ہے، تو بڑا کام کر گیا جو زنا کرواتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں سب سے پہلے قوم لوط میں جو گناہ ہوا جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، شیطان خود خوبصورت ہجڑا بن کے آیا، اس نے خود ان کو دعوت دی میرے ساتھ، پھر تب سے انہوں نے جو بھی ان کے پاس مسافر آتا اس کے ساتھ کرنا شروع، یعنی شیطان نے خود عملی طور پر اس لت میں لگایا، اس لت میں لگا کے اس قوم کا بیڑا غرق کیا جس کا ذکر رب نے قرآن میں بار بار کیا اور فرمایا ہم نے آسمان سے پتھر برسا دیے۔ لکھا محققین نے، اہل اسلام نور والوں نے لکھا، رہنمائی بکھیرنے والے لکھا، شیطان سب سے پہلے جو شرمگاہ غلطی کی طرف لے کے جاتا ہے یہ دوسرے کے ساتھ جسٹ بات کی ترغیب دیتا ہے، یہ بہت سخت انداز میں واردات ڈالتا ہے۔ آپ توجہ سے، میں اپنے آپ کو سنا بخدا یہ موضوع میں نے صرف یا آپ کہیں کہ قاری صاحب آپ ہمیں خطاب کریں، نہیں، میں جھنجھوڑ کے خود کو بھی سنا رہا ہوں۔ شیطان سب سے پہلے مرد میں یہ سوچ پیدا کرتا ہے جسٹ گن کر لیں، بس تم مضبوط بڑھے، تو کو ڈگنا ہے، تو کو اکھڑنا ہے، جسٹ بات۔ جب بات ہوتی ہے پھر اس کا دکھ سن، اس کی پریشانی سن، اس کی چاہت سن، پھر قریب ہو جا۔ جب تھوڑا سا قریب ہوتا ہے پھر جیسے انجیکشن لگتا ہے نا، پھر یہ اس کو بھلے وہ شکل کی کیسی ہو، رنگت کی کیسی ہو، پھر یہ اس کو ڈوز دیتا ہے اس کے وجود پر غور کی۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے وجود پر غور کی دعوت دیتا ہے، پھر یہ اس کے جب یہ اتنا بھی قابو ہو گیا، اتنا بھی یہ قابو ہو گیا بندہ شیطان سے، پھر یہ اس کے خیال میں نا عورت کو بساتا ہے، اس کے خیال میں اس عورت کو بساتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس کے خیال میں ڈال دیتا ہے۔ پھر یہ اور قدم بڑھاتا ہے، اور قدم بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ چھوڑتا نہیں جب تک کہ یہ منہ کالا نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں سنیں، میں نے جو آپ کو میں نے پھر کہا، میں نے لکھی پڑھی بات سنائی ہے، میں آپ ہی لوگوں میں رہتا ہوں، میں جھنگ سے نہیں آیا، میں سندھ سے نہیں آیا، میں افغانستان سے نہیں آیا، یا میں سرحد سے نہیں آیا، میں آپ میں رہتا ہوں، اپنے ماحول میں رہتا ہوں۔ ایک عورت کسی صاحب کے پاس آتی ہے، میرا بندہ نشہ کرتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، وہ قریب ہوئے کرپٹ ہو گئے، میرا بندہ فوت ہو گیا ہے، یہ ہمدردی کرتا کرتا کرپٹ ہو گیا، بیوہ ہو گئی، یہ قریب ہوتا ہوتا، میں سب کی بات اللہ سنا معاف فرمائے، کسی کے بارے میں بدگمان نہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، بیوہ ہو گئی، اب یہ اس کی ہیلپ کرتا کرتا قریب ہوا، یہاں تک کہ شیطان نے اس کو پلٹا دے کے مار دی۔ یہ شیطان کی علماء فرماتے ہیں وہ چالیں ہیں، یہ وہ چالیں ہیں جن سے وہ چل کے واردات کر کے کسی کا انجام بد کر دیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، رب تعالی اللہ عز و جل جیسا کہ ہم جہاد سمجھتے ہیں تلوار کے ساتھ،
میرے محبوب نے فرمایا رب کی بارگاہ میں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اکبر جہاد نفس کو مغلوب کرنا ہے، اپنے نفس پر قابو پانا ہے، اور عاجز وہ ہے، مجاہد تو وہ ہوا نا، مجاہد تو وہ ہوا جو نفس پر قابو پا گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا عاجز وہ ہے جو رب کی اتباع چھوڑ کر، رب کی اطاعت چھوڑ کر اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے۔ اگلی بات سنو، اگلی بات سنو، میرے محبوب نے فرمایا عاجز وہ ہے جو رب کی اطاعت چھوڑ کر، میرے محبوب کی اتباع چھوڑ کر نفس کے پیچھے چلتا ہے اور رب سے اچھا امیدوار ہے۔ آپ نے بات سمجھ لی؟ زندگی گناہوں کی دلدل میں ہے، زندگی نافرمانی خدا اس کے رسول کے سمندر میں غرق ہے، زندگی ساری اسلام کے خلاف ہے، زندگی نفس کی اطاعت میں ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا کوئی اس کی زندگی میں حصہ نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا وہ پھر اللہ سے اچھا گمان کرتا ہے۔ نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، میں نہیں کہتا نہیں ہے، لیکن ہم اس پہلو کو سمجھیں۔ جب اللہ عز و جل نے مومنین کا ذکر کیا قرآن مقدس میں، میرے آقا کے السلام نے پیارا قرآن پڑھا، قد افلح المؤمنون والذین هم لفروجہم حافظون۔ میرے محبوب نے رب کا قرآن پڑھا، تحقیق مومن فلاح پا گئے۔ مومنوں سے کون؟ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، لجپال آقا نے فرمایا اے قریش کے نوجوانوں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، آگاہ ہو جاؤ، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیار یزید بن میشہ روایت کرتے ہیں، میرے محبوب نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے فرمایا اے جوانوں، جو اپنی شہوت کو میرے لیے ترک کر دے، اپنی شہوت کو اللہ کے لیے ترک کر دے، اپنی جوانی میری تابعداری میں گزارے، اللہ فرماتا ہے وہ نوجوان گویا میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں جیسے۔ میں نے حدیث سنا گیا۔ پھر پیارے ابراہیم بن جنید نے ذکر کیا، ایک عورت نے ایک شخص کے ساتھ بدفعلی کا معاملہ بنایا، عورت مجبور تھی، قریب گئے۔ آپ میری بات سن رہے ہو؟ عورت نے کہا تو مسلمان ہے، قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، بس یہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، دروازہ بند کر دے باہر والا بھی، یہ دروازہ بھی بند کر دو، کر دیے۔ عورت نے کہا ایک دروازہ ابھی کھلا ہے۔ کہتا کون سا کھلا ہے؟ اس نے کہا میرے اور تیرے جو رب کے درمیان ہے، ایک دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اس مرد نے کہا کون سا؟ اس نے کہا جو میرے، تیرے اور رب کے درمیان ہے۔ وہ شخص کانپ گیا، کہا اللہ کی بندی تیرے سے ہی نہیں، میں زندگی بھر اس راستے میں دوبارہ نہیں چلوں، میں زندگی بھر اس راستے میں دوبارہ نہیں چلوں۔ پیارے ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، لجپال آقا نے فرمایا 7 وہ شخص ہیں جب کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ہم نے اگلے دن حدیث پڑھی، حشر میں کوئی صاحب یہاں گٹوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کوئی ناف تک، کوئی کانوں تک پسینے میں ڈوب۔ شارحین نے لکھا یہ ان کے گناہوں کی پاداش ہوگی، کہ اپنے گناہوں کی پاداش میں۔ ایک وجہ لکھی، دوسری وجہ لکھی کہ سورج بہت قریب ہوگا اور اس حبس کی وجہ سے پسینہ نکلے گا، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے محبوب نے فرمایا 7 شخصوں کو سایہ ملے گا، ان میں سے ایک وہ ہے
جس کو وجاہت والی، عہدے والی، سرمایہ دار خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا، میں اللہ سے ڈرتا۔ اور حقائق میں نے آپ کو سنائی، آپ کو یاد ہو، محل زادی تھی، ملکہ تھی یا شہزادی تھی، نوجوان کپڑا فروش تھا، پھیری والا تھا، اس کا ذہن غلط ہو گیا، کنیزوں سے کہا لے کے آؤ اسے، وہ کپڑا پکڑا، اوپر چلا گیا، یہ تھان دکھا، یہ تھان دکھا، اپنے مطلب پہ آ گئے، اپنے مطلب پہ آ گئے۔ اس نوجوان نے دیکھا اب میں گھر گیا، اس نے کہا میرا مطلب پورا کر۔ نوجوانوں سن رہے ہو، اور مولوی اشرف سنڈا پہ ہیں، میرا مطلب پورا کر۔ نہیں پورا کرے گا، آ تو گیا ہے، جائے وقوع پہ تو آ گیا ہے، جو میں واردات بنانے لگی ہوں تو موقع پر موجود ہے، تیرا میں ستیہ ناش کروا دوں گی۔ اس نوجوان نے جب دیکھا کہ نہیں، حالات، زمینی حقائق میرے خلاف ہو گئے ہیں، حقائق میں لکھا ہے، وہ نوجوان پیچھے ہٹا اور کھڑکی سے اوپر والی منزل سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ جب چھلانگ اس نے لگائی نا تو شیطان چیخ پڑا۔ میری بات سن رہے ہو؟ اس نے چھلانگ لگائی، شیطان نے یوں چیخ ماری کہ سب شتونگڑے چکنے۔ گرو کیا ہوا؟ کیا کہنا تھا اس نے؟ کیا کہنا تھا اس نے؟ اس نے کہا یہ نوجوان میرے سے جیت گیا، یہ نوجوان میرے سے جیت گیا، میں اس لیے چیخا ہوں، ہائے یہ تو کامیاب ہو گیا۔ اور جب وہ آ کے نیچے گرا نا تو وہ صحیح سالم گرا، وہ صحیح سالم گرا۔ وہ تو اس کے نکلنے پر ہی چیخا تھا، جب وہ صحیح سالم اترا تو اس کی اور گڑی نکل گئی۔ کہتا ہائے، گرو کہتے، اس چیلے کہتے گرو جی آپ تو اس موقع پہ خود آتے ہو، آپ کی ڈیوٹی تو خود ہے اس موقع پر، آپ کا بس نہیں چلا۔ کہتا میں تو پہلے ناکامی سے چیخا، اب اور چیخ گیا کہ جب اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، رب نے فرشتے بھیج دیے، میرا بندہ میری راہ میں کودا ہے، اسے چوٹ نہ لگے، فرشتوں جا کے نیچے پر بچھا دو۔ کہتا میں تو مر گیا، میں تو مر گیا، میں تو مر گیا ہوں۔ پیارے یوسف علیہ السلام اس نوجوان کی خواب میں آئے اور اسے سلام کہا۔ میرے پیارے یوسف نے شفقتاً، نوجوان تجھے سلام ہو، رب نے اپنی برہان سے میرے لیے دروازے کھول دیے، رب نے اپنی رحمت سے تیرے لیے ملائکہ بھیج دی۔ اور پھر اسی طرح ایک اور نوجوان کی حکایت میں ضمناً سنا دوں۔ حکایت میں لکھا تھا اسی طرح، کسی امیر زادی نے نوجوان کو بلا لیا اپنے پاس، اس کو مجبور کر دیا، وہ باہر نہ نکل سکے۔ اس نے کہا 1 منٹ کی اجازت دیتی ہے؟ ہاں۔ اس نے کہا رفع حاجت کر لو۔ اس نے کہا کر لو۔ اس وقت فلیش سسٹم نہیں تھے ہم جیسا کہ جانتے، پخانہ کیا، اپنے بدن پہ مر لیا، باہر آ کیا کہتا کیا کہتی ہے تو؟ نکل جاتی، نکل جاتی۔ آ کے نہایا، حکایت میں لکھا ہے اس کے بدن سے نا، اس کے بدن سے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، مشک و کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ جہاں بیٹھتا اس کا بدن مہکتا۔ میں پوچھ کون سا پرفیوم لگایا، راسا پوچھ کون سا، سرجی پوچھیں، وہ نہ بتایا کرے، وہ نہ بتایا کرے، تو بس جو بازار سے ملتا ہے میں لگا لیتا ہوں، نہ بتایا کرے۔ ایک بار دوستوں نے گھیر لیا، سچ بتا تو کون سا پرفیوم استعمال کرتا ہے، کون سی خوشبو لگاتا ہے؟ وہ جب پھنس گیا تو پھر اس نے واقعہ سنایا کہ خوشبو میں کوئی نہیں لگاتا، اس کی رحمت کا رنگ نظر آتا ہے، اس کی رحمت کا یوں رنگ نظر آتا ہے۔ میرے محبوب اسلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جنت میں جانے کا سب سے آسان عظیم عمل، میرے محبوب نے فرمایا تقوی۔ آقا جہنم میں جانے کا سب سے بڑا عمل، میرے محبوب نے فرمایا منہ اور شرمگاہ، منہ اور شرمگاہ۔
پھر انس بن مالک لجپلاکا سے روایت کرتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا قیامت کی شرائط میں سے، نشانیوں میں سے علم اٹھ جائے گا۔ میرا بس چلے نا، دیکھو آپ کا مولوی آپ کو، یہ بات میں نے پہلے بھی کئی بار کہی، میرا بس چلے نا، میں ایک جمعہ مشرق میں پڑھوں، ایک مغرب میں پڑھوں، ایک شمال میں پڑھوں، ایک جنوب میں پڑھوں، کہ کوئی اہل حال مل جائے۔ میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا۔ ہمارا مولوی شعبہ ہے، ہم حاجی صاحب سے اکثر بات کرتے رہتے ہیں، یعنی میں اپنے آپ کو کسی نقطے پہ کھڑا کر کے نہیں، نقطے سے نیچے کر کے، خدا کی قسم انتہا افسوسناک ساڑی مولویاں دی زندگی ہے، الا ماشاء اللہ، انتہا افسوسناک۔ سانو ماں سوائے اے مریا نہیں ساڑا محلے چ کوئی، آج ختم نہیں آیا، کوئی محفل نہیں آئی، اج صدر دی جیب چو کمیں کڈانے، ناظم نو کمیں کام پانا ہے، اور باہر گیا ہے۔ ہمارے مانا والے میں ایسے ایسے مولوی صاحب ہیں جن کے موبائل کی میموریوں میں آدھے مانا والے کے نمبر سیو ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا۔ ایسا بندہ، سنے لوگو، عالم کون ہے؟ اس کی رب نے قرآن میں تعریف کی ہے، عالم وہ ہے جو رب سے ڈرتا ہے، عالم وہ ہے جو رب سے ڈرتا ہے۔ لوگو میں گفتگو کروں، اس میں رب کا خوف نہ ہو، میں نظر اٹھاؤں، اس میں رب کا خوف نہ ہو، میں کچھ سنوں رب کا خوف نہ ہو، کچھ سوچوں رب کا خوف نہ ہو، کچھ کروں رب کا خوف نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے یہ عالم نہیں ہے، علم کے دائرے سے۔ اللہ اکبر۔ میں پھر جملہ دوں، سچ میں ڈھونڈوں آج جمعہ فلاں جگہ پڑھوں، آج فلاں جگہ پڑھوں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کا مولوی آپ کو کہہ رہا ہے کہ کسی ایسی عالم کے پیچھے پڑھنا ہو جائے۔ ایک اللہ کے ولی سے پوچھا، حضرت صاحب میں تو ہاتھ نہیں چمواتا، میں تو اس قابل نہیں ہوں، آپ ہاتھ کیوں چومنے دیتے ہیں؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، ہشت بھشت میں یہ میں نے بات پڑھی۔ اس نے کہا میں اس لیے چمواتا ہوں شاید کوئی جنتی میرا ہاتھ چوم لے، شاید کوئی جنتی میرا ہاتھ چوم لے، اور حشر میں جب وہ جنت کو جانے لگے میں پھنس گیا، ترلا کر لاں گا بے لیا تو میں نے پیار کردہ سی تے میرے بھی آج۔ میں اس لیے چمواتا ہوں کہ شاید کوئی جنتی میرا ہاتھ چوم لے اور حشر میں اس کا چومنا میرا کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ علماء اٹھ جائیں گے، اور اس حدیث کی شرح میں بالتفصیل شارحین نے لکھا، قرآن رہے گا، حدیثیں انبار، مارکیٹیں آباد، مولویوں کی لائبریریاں آباد۔ علم اٹھ جانے کا معنی کیا ہے؟ علماء حق رب اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے جو رب کے محبوب نے فرمایا قیامت کی شرائط میں سے ہے، علم اٹھ جائے گا، اس کا معنی ہے علماء حق کو رب اپنی بارگاہ میں بلا لے گا۔ پھر ہم موضوع کی طرف آتے ہیں، جہل ظاہر ہوگا، جہل ظاہر ہوگا۔ ایک بندہ جو بالکل دینی علم سے کورا ہے، اس کو نہ الحمد کا پتہ ہے، نہ سورہ اخلاص کا، نہ کلمہ طیبہ پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھنا آتا ہے، نہ ترجمہ آتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو یوں ظاہر کرے گا دنیا جہان کے قرآن و حدیث کو سارے سمندر میں نے گڑا گڑ کیے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا جہل ظاہر ہو جائے، جہالت آ جائے گی، جہالت آ جائے گی۔ میں ضمناً بیچ میں آپ کو ڈوز دے دوں، اگلے دن یہاں فوتگی ہوئی، یہ یکم رمضان کی بات ہے، اس سے پیچھے میں لاہور گیا کتابیں لینے کے لیے، کسی مد میں تھک گیا میں وہاں، نماز جنازہ کا مجھے کہا گیا، وہ پیدل جانا ہوا، میں کام نہیں زندگی بھر کیا، ویلا میں ایمی بس لوکاں ٹکڑاں دے پڑھنے والا میں جب یہ پمپ ہے راستے میں وہاں جاتا گیا نا، تو میرے وجود نے مجھے بتا دیا کہ تو دیکھ گئے۔ بندے کو بچ رہتا ہے کہ میری طبیعت، یعنی میری بس ہو گئی،
میں پھر گیا، نماز جنازہ پڑھایا، جیسے پڑھا جنازہ میں بیٹھ کے آ گیا۔ وہ چلے گئے صاحب جو بھی وارثین تھے، وہاں قبر پہ کلمہ لکھنے کا معاملہ ہو گیا۔ اتنے ایک جنا ہونا ہے جی حاجی صاحب جی دبتے ہیں نا بندے نو قبر تے جا کے، ایک بندے دبدا نا، باقی سارے آ جاندے نے۔ جو دبدا بندہ ایک تو نہیں ہوندا نا، 5 7 10 15 20 تے ہوندے نے نا۔ جب لحد میں اتارتے وہاں ایک بندہ رانا صاحب انجی ہے نا، اتنے واہ بندے ہوندے نے۔ مولوی شدائی آ گیا، جنازہ پڑھا، مولوی ڈنگر آ گیا، اتنے ہوں لکھنا سی کلمہ۔ سر جی یہ تے مولوی دی ذمہ داری ہے نا، مولوی نو 20,000 دے کے لیٹرینہ صاف کروانا سے اسی رکھیا ہوا ہے نا۔ یہ جمدا مولوی ساڈا نوکر، نوکراں دا نوکر ساڈا کمی ہے نا۔ یہ تے ہن مولوی دی ڈیوٹی ہے نا کلمہ لکھنا۔ اسی تے مامے ہاں مسلم، اسی تے مسلم خام مامے ہاں، اسی تے مسلمانی۔ اتنے کلمہ نہ کسی نے لکھنا ہو، مولوی اشرف نو گالاں جوڑ گئے کہ مولوی اشرف چودھریاں دے جنازے پڑھدا ہے، غریباں دے جنازے نہیں پڑھدا۔ ممبر تے بیٹھے ہیں 2009 تو ہن تک جن میرے کو نماز جنازہ پڑھانے واسطے آئے نے، ادھی رات نو دنے ایک بندے دا میں گریز کیتا ہے، اور میرے ضمیر تے ہجے بوجھ آ، اللہ دی بخشش کرے، مینوں اللہ معاف کرے۔ میرے کو 1 دفعہ اعلان کرنے واسطے آئے، 2 دفعہ اعلان کرنے واسطے، 3 دفعہ، 4 5 دفعہ اعلان کیتا، لیکن انہوں نے کیا نہیں کہ قاری صاحب کو جنازہ پڑھانا ہے، اور اپنے محلے دا بھی نہیں سی۔ رات لیٹ ہوگی، میں پہ گیا کپڑے بدل کے، قاری صاحب جنازہ پڑھاؤ۔ میں کہ انی دفعہ جو آئے ہو تو میں نے 10 دو قاری صاحب جنازہ پڑھانا۔ ہمارے محلے کا نہیں تھا، کبھی ہماری مسجد میں انہوں نے کوئی جی نہیں آیا۔ میں نے نیچے قاری ذوالفقار صاحب تھے، میں نے کہا پڑھا لو، میں نے نہیں آنا۔ 2009 سے اب تک ایک میرا انکار ہے۔ آپ کو اور بتاؤں، ادھی رات ہوگی، قاری اشرف دا دایا کھڑ گیا، قاری صاحب جنازہ پڑھانا ہے۔ میں رب دا باخدا شکر، کدے میں سوچیا ہی نہیں ایک کون آ، کتھوں آیا ہے۔ میں سمجھدا رب نے ڈیوٹی لائی، اچھا چلو بھائی میں وضو کرنا، اگر نہ وضو ہوئے تھے اوتھے گئے ہیں میاں محمود صاحب، قاری صاحب اسی فلاں مسیتے گئے، فلاں مسیتے گئے، فلاں مسیتے، کوئی نہیں ٹریا ساڈے نال۔ سر جی حقیقت ممبر تے بیٹھ کے گل کردا ہے، او گابا سویٹ لو، گابا سویٹ لو، 2 یا 3 بندے جی سی کر دے۔ میں جنازہ دیکھا، میں اتنا حیران ہویا، میں کیا دنیا دا شاید شارٹ تھنگ نماز جنازہ، اور نماز دا این ٹائم ہو گیا۔ وہ کہنے قاری صاحب تسی جانا ہے۔ میں گیا اتھے تے بندہ کوئی نہ، انہوں نے مینوں یہ کہ تسبیح سنائی، قاری صاحب اسی فلانے کو گئے، فلانے کو گئے، فلانے کو گئے، کوئی جنازہ پڑھاؤ نہیں آئے۔ یعنی الحمدللہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں، میں نے پھر کبھی خیال ہو کہ مولوی اشرف نے ختم پڑھنا ہے۔ جب اس مسجد میں نے سب سے پہلا کسی فوتگی پر ختم پڑھا، حاجی صاحب نے مجھے 1300 روپیہ ختم کا دیا، قاری صاحب یہ آپ کے۔ دل چ لڈو پھٹ گئے، اور تے کم ہی بڑا چاہیے، اتنے روز کم پہنتا رہے تو سر جی مینوں پڑھاندے رہن۔ میں گھر جا کے بیٹھا پڑھ رہا تھا، میں حدیث پڑھ رہا تھا، میرے محبوب نے فرمایا 3 بندوں سے دوستی نہ کرو۔ میں حدیث پڑھ، میرے محبوب نے فرمایا 3 بندوں سے دوستی نہ کرو، قصاب، قصائی نہ دوستی نہ کرو، اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کفن دفن کا سامان بیچنے والے سے دوستی نہ کرو، وہ صبح سے شام تک انتظار کرتا ہے کوئی مرے گا تو گاہک آئے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا گور کن سے دوستی نہ کرو، وہ بھی بیٹھ کے میری امت کی موت مانگتا ہے، کوئی مرے گا تو آئے گا تو میری گاہکی چلے گی۔ رب کی عزت کی قسم، میں کیا مولوی اشرف تو قصائی بھی ہاں، تو گور کن بھی ہاں، تو کفن بیچنے والا بھی، کہ تیرے دل میں خیال آیا ہے کہ کام چلتا رہے۔
میں رب دا شکر کر دیں اس دن تو لے کے خدا دی عزت دی قسم میں اپنے سب ساتھیاں دی خیر منگی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تے سارے نے. یعنی میں رب کو گواہ بناتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے تمنا نہیں کی، کبھی سوچا نہیں ہے. اللہ سونے خدا، اللہ سونے سانو سلامتی عطا فرما، اللہ سونے سانو سلامتی عطا فرما، اے اللہ ہمیں سلامتی عطا فرما. میں عرض کر دوں کہ وہ کھڑے وہاں، وہ مولوی اشرف چودھری نے، خدا کی عزت کی قسم میں آپ کو ایک بات کر دوں، موضوع ہمارا خراب ہو گیا، استغفر اللہ. پیارے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے نہ کسی نے، آپ کے تعلق والا تھا، آپ سے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب فلاں حاکم سے نہ مجھے کام ہے، تو مہربانی کر کے آپ کی بڑی عزت کرتا ہے تو آپ اس کو سفارش کر دیں. پیارے امام جلال سیوطی رحمۃ اللہ فرمایا بھئی میں اس کو سفارش نہیں کرتا، رب تعالیٰ کے محبوب نے مجھے 70 بار سے زائد جاگتے ہوئے اپنا دیدار کروایا ہے. اللہ کے محبوب نے جاگتے ہوئے مجھے اتنی بار اپنی ذات کروائی ہے. اگر میں حاکم کی طرف چلا گیا مجھے ڈر ہے میرا اور مصطفیٰ کا ناتا ٹوٹ جانا. یہ توڑے مولوی صرف نے پڑھی ہے، الحمدللہ عمل کی تھی. اگر میں کسی چودھری کو الگ نظر سے دیکھوں، کسی مسکین کو الگ نظر سے دیکھوں، میرا رب گواہ ہے میں رب کی بارگاہ میں مجرم. اور سنو، اگر میں چودھریوں کی پرواہ کروں نا تو میں بیٹھکوں میں جا کے کھانے کھاؤں. میرے گھر والے گھر نہیں ہوتے، میں جا کے ہوٹلوں پہ نان ٹکی کھاتا ہوں. آپ ہاتھ کھڑا کریں نا، حاجی عبدالحمید صاحب کئی سال ہو گئے مجھے سیم کے پل سے کھینچ کے لے گئے. مجھے یاد ہے ان کے گھر سے میں نے کھانا کھایا، مجھے کھینچ کے مجبور کر کے لے گئے مجھے اپنی کیفیت. میں نے کہا سر میں نے نہیں جانا، نہیں کھانا کھانا. کہا سب تو نے جانا ہے، کہا سب تو نے جانا ہے، جانا. یہ کھینچ کے 2009 سے لے کر میں نے کسی کے پاس جا کر اس پہلو سے اپنی ذاتی طور پر ایک پانی کا گلاس پیا ہو، ایک چائے کی گھونٹ پیو. حاجی رکھا صاحب اللہ قبر پہ رحمت کرے، جب مجھے سیم کے پل نے ملنا، قاری صاحب بوتل جوس خدا دی قسم تکا کرنا. میں نے کہا سر نہیں پینا. اگر میں چودھریوں کو اہمیت دیتا نا، میں چودھریوں کو دیتا تو میں جا کے ان کی بیٹھکوں میں چائے پیا کرتا، میں جا کے ان کو جی جی کرتا. لوگوں خدا کی قسم میں چودھریوں کو نہیں کہتا کچھ، میں اپنے رب کو کہتا. مجھے غرض کیا ہے، مجھے غرض کیا ہے. اگر میں چودھریوں کو ایک ذرہ پر اہمیت دوں، خدا کی قسم میرا اور میرے مصطفیٰ کا ناتا ٹوٹ جائے. وہ میرا محبوب جو اس رمضان مبارک میں آ کے مجھے اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اب مجھ پہ اپنی شفقتیں کرتا ہے، خدا کی قسم وہ ناتا ٹوٹ جائے گا جو میرے مصطفیٰ کا ہے. میں بابے لال جی نو سلام کر دیں، میں تو مسکین بندے نو خدا دی قسم دل دی گہرائیوں تو میں سلام کر دیں. لیکن گل ہے کہ میں کسی چودھری نو جی کر دیں، خدا دی عزت دی قسم ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہی نہیں ایسا، ہے ہی نہیں ایسا. سر جی اتنے 5 سارے بندے کلمہ نہیں لکھنا آیا، مولوی اشرف نو گالا کلمہ نہیں لکھ کے گیا. یہ مولوی اشرف چودھریاں دا مولوی ہے. اس قوم نو کی کرنا ہے، کیا کرنا؟ اپنی غلطی نہیں. او اللہ دیا بندیا کھاتا سنبھال، تو جڑا کلمہ پڑھدا ہے تو لکھنا نہیں آتا. اتنے درجن پر بندے، او افسوس مسلمان تیرے پہ، تجھے کلمہ طیبہ لکھنا ہے تو مولوی اشرف پہ باتیں کرتا ہے. تجھے میرے مصطفیٰ کا کلمہ لکھنا نہیں نصیب، تجھے تو وہاں غیبتیں کرتا ہے، الزام تراشیاں کرتا ہے. تیرا راستہ کون سا ہے؟ تیری حیثیت کون سی ہے؟ خدا کے بندے تو کس تکڑی میں تلا ہوا ہے؟ تو اس ناچیز کو کس تکڑی میں تول رہا ہے؟ تیری بساط کیا ہے؟ تیرے تصور میں ہے؟ خدا کی قسم میں 20,000 وظیفے پہ بیٹھا ہوں، میرا رب گواہ ہے، میں رب کی رضا پہ بیٹھا ہوں. تو نے کیا سمجھ لیا؟ تو نے کیا سمجھ؟ آج بھی ایک بندہ کمیٹی کا مجھے مولوی تو فارغ خدا دی قسم دجا سانج لگا میں کرتے جاؤں گا. تو میں نے تولدا کس کھاتے تولدا، میں نے کس کھاتے تولن دیا؟ تو تیری حیثیت بساط کی ہے. تجھے کلمہ طیبہ لکھنا نہیں آتا. تیرے ساتھ تیرے پہلو میں حیا ایمانی کیا ہے؟ تو بفرتا ہے آ کے ادھر، تو گالیاں دیتا ہے، تو نازیبا کلمات کہتا ہے. تیری سوچ خیال تصور کیا ہے تیرا؟ خدا کی قسم میں یہاں کسی کی حیا کے لیے نہیں بیٹھا، مجھے بٹھایا ہے تو میں بیٹھا.
مجھے بٹھایا ہے تو میں بیٹھا ہوں، جب وہ اتاریں گے تو اتر جاؤں گا۔ میں کسی کی پابندی میں نہیں بیٹھا، میں کسی کی بارگاہ میں جھک کے نہیں بیٹھا، میں رب رسول کی بارگاہ میں جھک کے بیٹھا۔ اگر راستہ ہے وہ اپنے راستے پہ چلے، جو میرا راستہ ہے میں اس راستے پہ چلتا ہوں، جو تیرا راستہ ہے اس راستے پہ چل۔ پتہ تو تب چلنا ہے نا جب رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ میں نے جانا ہے، میں نے اپنا حساب دینا ہے کہ مولوی تو نے قرآن کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا، تو نے حدیث کی خدمت کی ہے کہ نہیں کی، تو نے درس کی خدمت کی ہے کہ نہیں، تو نے درس فنڈ کتنا کھایا ہے، تو نے مسجد فنڈ کتنا کھایا، تو نے نجائز کتنا کیا۔ میں نے جواب دینا ہے، بلا شبہ میں پابند ہوں جواب دینے کا، اور آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ نے تعلیمات کیا سنی اور کتنا عمل کیا، آپ نے کون سا ساتھ دیا۔ آپ نے اپنی انا پرستی کا ساتھ دیا، کلمہ طیبہ لکھنا کی توت نہیں ہے پلے، تیرے ساتھ اکڑ کا معاملہ کیا ہے؟ بار پھٹوں پہ بیٹھ کے تو فتویٰ بازی کرتا ہے، تو فتویٰ بازی کرتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے فتویٰ بازی کرنے کی؟ موضوع ہٹ گیا۔ میں اپنے بھائیوں سے معذرت چاہتا ہوں، یہ حالات ایسے کدھر جائیں ہم کدھر جائیں، کیا سوچیں ہم، کن کو کیا سمجھائیں ہم؟ رب رسول کا راستہ ہے، مشکل ہے، کٹھن ہے، ہم اس راستے پہ چلے۔ اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اگلے جمعے یہیں سے بات شروع کر لیں گے۔ اللہ شکر۔